اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں ہیں الحمدللہ کہ ہم دوبارہ سے اپنی تفسیر کا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں تھوڑی سی بریک کے بعد۔ آج ہم کریں گے سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 153 شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر، انزل اتارا اس نے، علیکم تم پر، علا اور کم دو حرف ہیں، ایک ضمیر ہے، ٹھیک، علا اور کم تم پر، من بعدی بعد اس کے، کس کے؟ الغمی غم کے، غم کے بعد، امنتن امن والی، باعث سکون، نعاسن نعاسن کا مطلب ہوتا ہے اونگ، ایک اونگ کو، یغشا جس نے ڈھانپ لیا، غین شین یا سے، طائفتن ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، وطائفتن اور ایک گروہ، قد تحقیق، اہمتہم فکر میں ڈالا ان کو، انفسہم ان کے نفسوں نے، یظنون وہ گمان کر رہے تھے، باللہ اللہ کے بارے میں، غیر الحق ناحق، کیسا گمان کر رہے تھے؟ ظن الجاہلیتی جیسا کہ گمان ہوتا ہے جاہلیت کا، یقولون وہ کہہ رہے تھے، حل کیا، لنا ہمارے لیے ہے، من الامری معاملے میں سے، من شین کوئی چیز، یعنی ہماری بھی کوئی بات ہے کہ نہیں؟ قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان الامر بے شک معاملہ، کلہ سارے کا سارا، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، تمہاری کوئی بات نہیں چلے گی، سارے کا سارا معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یخفون وہ چھپا رہے تھے، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، ما لا جو نہیں، یبدون وہ ظاہر کر رہے تھے، بعد الواو سے ہے، بدو کا مطلب ہوتا ہے نا ظاہر کر، لکا تیرے لیے، یقولون وہ کہہ رہے تھے، لو کانا اگر ہوتا، لنا ہمارے لیے، من الامری معاملے میں سے، شیئن کوئی چیز، ما قتلنا نہ ہم قتل کیے جاتے، ہا ہنا اس جگہ، قل کہہ دیجئے، لو کنتم اگر ہوتے تم، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، لبرزا البتہ نکل پڑتے، الذین وہ لوگ، کتبہ لکھ دیا گیا، علیہم اوپر ان کے، القتل قتل ہونا، الی مضاجعہم اپنی قتل گاہوں کی طرف،
وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، اور تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ، ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ، اور تاکہ چھانٹ دے، ما فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے بھید۔ اب ذرا سی اس کی رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کافی سارے لفظ جو اردو کے ہوتے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ جاتے ہیں، اور ان کا معنی دیکھ کے آپ کہتے ہیں او یہ تو مجھے پہلے سے پتہ تھا، تو آپ اردو کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں اس کو، تو عربی آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اب ہم رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا، اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ ہاں، کچھ وہ لوگ بھی تھے جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے کیا؟ آپ کہہ دیجئے کہ کام سارے کا سارا اللہ کے اختیار میں ہے۔ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا لکھا تھا تو وہ اپنے قتل گاہ کی طرف چل کھڑے ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید سے واقف ہے۔ اچھا، یہ آیات جنگ احد کے بارے میں ہے کہ ہم جیسے پیچھے سارا جنگ احد کا ہی پڑھ رہے تھے نا، کہ اس وقت میں کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی تکلیف اور مصیبت کا وقت تھا کہ مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا کہ ان پر ایک اونگ سی طاری ہو گئی، جیسے نیند نہیں آ جاتی، غنودگی سی آ جاتی ہے، کیونکہ جب آپ کو بہت پریشانی ہو، آپ جسمانی طور پر تھکے ہوئے ہو، اور اگر تھوڑی سی آنکھوں میں نیند آ جائے تو اس کے بعد بندہ جذباتی طور پر اور فزیکلی ایک دم الرٹ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ یہ آسانی کا معاملہ کیا کہ ان کو اونگ آ گئی۔ لہٰذا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ احد کے دن عین جنگ کے دوران مجھے اونگ نے آ دبایا، تلوار میرے ہاتھ سے گرنے کو ہوتی اور میں اسے تھام لیتا، پھر گرنے کو ہوتی پھر تھام لیتا، یعنی کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ میرے پہ اونگ اس طرح کی طاری ہوئی تھی۔ اب یہاں پر ایک طرح کے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ان کو اونگ آئی، جیسے پاور نیپس آپ سمجھ لیں کہ ایک دم 1-2 منٹ کی بھی آنکھ بند کی تو آپ کو اس کے بعد آپ فریش ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوسرے گروہ کے ساتھ کیا ہوا؟ اب دوسرا گروہ کیا تھا؟ منافقوں کا گروہ تھا، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ موجود تھے، لیکن ان کو کوئی اللہ کے دین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فکر، کوئی پریشانی نہیں تھی، ان کو اپنی جانوں کا پڑا ہوا تھا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہر بندے کی فکر اور ہم اور غم فرق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی اور کچھ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دین اور ایمان کی پڑی ہوئی تھی۔ اور مشکل کے وقت نا انسان کا اصل کھل جاتا ہے، جو اندر اس کے ہوتا ہے نا وہ مشکل میں کھل جاتا ہے۔ ویسے تو ہم لبادے اوڑے رکھتے ہیں، نارمل حالات میں کسی کا کچھ نہیں پتہ چلتا، سب گڑبڑ ہوئے ہوتے ہیں، اچھے برے لوگ، منافق اور مومن سب ایک جیسے لگنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جب مشکل کا وقت آتا ہے نا، اس وقت انسان کی کلی کھل جاتی ہے اور اس کی اصل حقیقت پتہ چل جاتی ہے۔ تو یہ انتہائی مشکل کا وقت تھا، اس میں منافقوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ ہماری تو کسی نے بات ہی نہیں مانی، ہمارا مشورہ نہیں مانا، اور اگر ہم اپنے گھروں میں سے نکل آئے، اگر ہماری مرضی مانی ہوتی تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ اور یہ جاہلیت کی بات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ تو ہو کر رہتا ہے۔ یو ڈونٹ کویسچن یور تقدیر، یو ڈونٹ کویسچن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈیسیژنز۔ تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہا کہ یہ جاہلیت کی بات ہے، یہ جاہلیت کا گمان ہے کہ یہ اپنے فیصلے کو زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ اس چیز پر رہتے تو یہ بچ جاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اگر آپ اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے اور آپ کا قتل ہونا لکھا ہوتا تو آپ اپنی قتل گاہ کو پہنچ جاتے، آپ خود اٹھ کے اس جگہ پر جاتے جہاں پر موت لکھی تھی۔ ابھی تو تمہارا مرنا لکھا نہیں تھا، دوسرے لوگ مارے گئے جن کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا،
اور تمہارا فیصلہ نہیں ہوا تھا، اب تمہاری زبانیں چل رہی ہیں اس جگہ پر، اگر ہوا ہوتا تو تم بھی اسی جگہ پر موجود ہوتے۔ آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ جب فرعون نے پیچھا کیا، اب فرعون اور اس کے ساتھی اپنی آسائشوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جب ان کو یہ پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل چلے گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس چھوٹی سی جماعت نے تو ہم کو بڑا غصہ دلایا ہے، ہم جا کے ان کو مزہ چکھاتے ہیں اور ان کو سزا دیتے ہیں۔ اور سارے کے سارے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے اس کے ساتھ آئے، فیرو کے ساتھ، کہ دیکھتے ہیں کہ فرعون کیسے اب اس کو سزا دیتا ہے۔ لیکن ان کا قتل ہونا لکھا تھا نا، وہ عین اس سمندر کے بیچ میں پہنچے اور ان کو پانی نے آ پکڑا اور وہ سب کے سب وہاں پر ڈوب گئے۔ اب آرام سے بیٹھے ہوئے تھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ غالب آیا نا، صحیح بات ہے نا۔ تو اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ ہم مشکل کے وقت میں جب کوئی مصیبت ہمارے سر پہ پڑتی ہے تو ہماری زبانوں پر ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو علم والی بات نہیں ہوتی، جو ایمان والی بات نہیں ہوتی، جو جاہلیت کی بات ہوتی ہے۔ ہائے کاش یہ اس جگہ پر نہ جاتا تو یہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، اگر وہاں ڈاکٹر جلدی مل جاتے تو اس کی جان بچ جاتی۔ جس کا مرنا لکھا ہوا ہے وہ مر کے رہے گا۔ قدر اللہ ما شاء فعل، ہم یہ کہتے ہیں، یہ ایمان کا کلمہ ہے کہ جو اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا وہ ہو کر رہا، وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو مصیبت کے وقت ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہماری زبانیں کیا باتیں کر رہی ہیں۔ تو احد کے میدان میں یہ منافق لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے جس سے وہ اپنی بات کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر رکھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ان کے منہ جو باتیں کر رہے ہیں، ان کو بتائیے کہ اگر یہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے اور ان کی موت لکھی ہوتی تو یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے پیروں پہ چل کر اس قتل گاہ تک پہنچ جاتے۔ صحیح بات ہے نا۔ اور اس مشکل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کیوں؟ تاکہ دلوں کا امتحان ہو جائے، دلوں کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ باہر آ جائیں۔ اب جو تو منافق ہوگا وہ مشکل کے وقت میں ایسی ایسی باتیں کرے گا کہ اس کے دل کی کھوٹ اور اس کے ایمان کی کمزوری واضح ہو جائے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اور تاکہ پاک کر دے کھوٹ سے تمہارے دلوں کو۔ یعنی ایک ہی سچویشن میں منافق کے دل کا حال کیا ہو رہا ہے کہ وہ خود سے اپنے ایمان کی کمزوری کو اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کے انکار کو وہ بتا رہا ہے، اور اسی وقت میں اسی مشکل میں ایک مومن کے دل کو پاک کیا جا رہا ہے کہ اگر ادھر تھوڑی سی کھوٹ کپڑتی تو وہ نکل جائے گی اور اس کا ایمان بہت زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر، اور وہ پوری دل جمعی کے ساتھ وہ نیکی کرے گا جس کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے، وہ چھوڑ کر بھاگے گا نہیں۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ اب یہ بات میری پیاری بہنوں ہم اپنے اوپر لا کر دیکھیں گے۔ یہ آیات جب ہم پڑھتے ہیں نا، اصل میں پہلے کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے۔ یہ احد کے میدان میں یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں، یہ سارے واقعات ہو رہے تھے، انتہائی مشکل کا وقت تھا، بہت بڑا امتحان تھا مسلمانوں کے لیے، لیکن انہی مسلمانوں کے درمیان جو منافقین موجود تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز کر دیا، ان کی عقیدے کی کمزوری بھی ظاہر ہو گئی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوا؟ احد کے میدان کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کو ان کی نیکی کے اوپر جما دیا، ان کے دل کے اندر جو کھوٹ کپٹ تھوڑی بہت تھی اس کو صاف کر کے اللہ پہ توکل اور مزید مضبوط ہو گیا ان کا، اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ لیکن جو منافق تھے ان کی باتیں اور ان کے دل کی کھوٹ ان کی زبان سے ظاہر ہو گئی۔ چلیں اب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس آیت سے ہم کو اپنی عام زندگی میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں میری پیاری بہنوں، جو شیطان تھا وہ بہت عبادت گزار تھا نا، ابلیس جو تھا نا، اوکے، سارے فرشتے دیکھتے تھے کہ وہ عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتا ہے، لیکن پھر ایک ایسی سچویشن آئی کہ جس میں ایک چھوٹا سا کام جو ہے وہ بہت بڑا امتحان بن گیا اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو سجدے کرتا تھا نا، اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے کا دعویٰ کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جب سب کو کہا کہ سجدہ کرو آدم کو،
تو اس کو بھی حکم ملا، لیکن وہ اس پہ اکڑ گیا اور اس نے کہا کہ یہ میں نہیں کروں گا. اور بہت لمبی کانورسیشن ہے جو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کی، اور بہت دعوے کیے کہ میں اب یہ کروں گا وہ کروں گا. ایک سچویشن مشکل آئی اور اس کے بیچ میں اس کا اندر کا کھوٹ جو تھا وہ ظاہر ہو گیا. وہ لوگوں کے سامنے تو ایک لبادہ اوڑھ کر پھر رہا تھا اور لگ رہا تھا، یعنی لوگوں کا مطلب ہے کہ فرشتوں کے سامنے یا جنوں کے سامنے وہ اس نے دکھاوا ایک کیا ہوا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں بہت ماننے والے، لیکن اصل میں وہ اللہ کی بات نہیں مان رہا تھا. وہ اپنی جگہ بنا رہا تھا، اپنا روب اور اپنی اتھارٹی اس کو زیادہ پیاری تھی. لیکن جیسے اس کو ایک چھوٹا سا امتحان دیا گیا کہ چلو ادھر سجدہ کرو، اللہ ہی کو بات مان رہے ہو تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بات ہے، مانو، تو اس نے انکار کر دیا. اب کیا ہوا؟ اس مشکل صورتحال میں اس کا اصل باہر آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں بہت ڈرنا چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں بھی ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا. ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو جاہلیت کی ہو، جو بے ایمانی کی ہو، یعنی ایمان والی بات ہی ہمارے منہ سے نکلے. اس لیے مشکل کے وقت میں اپنی زبان کو ہولڈ کر کے رکھیں اور سوچ سمجھ کے منہ سے باتیں نکالیں. یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، کہ ابھی ہم عقیدے میں پڑھ رہے تھے کہ استاذہ بتا رہی تھی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے ستارے گردش میں ہیں. ایسے کہتے ہیں نا جب کسی کو مصیبتیں پڑ رہی ہوتی تو آپ کے ستارے گردش میں ہیں. یا ایک عورت نے مجھے میسج کیا اور اس نے کہا کہ میری امی مجھے کہہ رہی تھی کہ تمہیں بہت نظر لگتی ہے، تمہارے ستارے بڑے کمزور ہیں. I said استغفر اللہ العظیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر ہے، اور ستارے اس قابل نہیں ہیں کہ ان کا کوئی زور چلتا ہو ہماری تقدیر کے اوپر. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا بلی، کالی بلی راستہ کاٹ کے واپس جاؤ گھر سے اور پھر نکلو ورنہ کام غلط ہو جائے گا. وہ کالی بلی ہماری تقدیر کی مالک ہے. کوا بولا ہے تو مہمان آ جائیں گے، وہ فیصلے کر رہا ہے کوا. جسٹ امیجن، شیشے کا گلاس ٹوٹ گیا تو برا شگون، دودھ گر گیا تو برا شگون. یہ چیزیں ہماری تقدیر کی مالک ہیں؟ نہیں. استغفر اللہ العظیم. ہم کو بہت سوچ سمجھ کر اپنے منہ سے باتیں نکالنی چاہیے اور اپنے طریقوں کو درست کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں. کوئی بھی مخلوق اس کی مالک نہیں ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، دیکھیں مشکل پریشانی آ گئی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. آپ وہ کلمات پڑھیں جو ایمان میں اضافے کا سبب بنے. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ایسی باتیں کریں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلیں اور آپ کے توکل میں اور آپ کے ایمان میں اضافہ ہو. اور یہ جو لگے بدے جملے ہم بولتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں. یہ تو اکثر ہی کہتے ہیں نا، ہائے ڈاکٹر وقت پہ مل جاتا تو اس کی جان بچ جاتی. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بالکل غلط بات ہے. ڈاکٹر وقت پہ مل بھی جاتا اور اس کی موت لکھی تھی تو اس نے مر جانا تھا ڈاکٹر کے ہاتھوں میں. نہ تو کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں زندگی ہے، نہ وہ موت دے سکتا ہے. تو یہ باتیں بہت ضروری ہیں. یا یہ کہنا کہ کاش میں نہ گھر سے نکلی ہوتی تو اس وقت یہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا یا یہ چیز نہ ہوتی، وہ چیز. ہمیشہ انا للہ و انا الیہ راجعون. نقصان ہو جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ یعنی کوئی بھی ارادہ کرتے وقت یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے میرے میں کوئی طاقت نہیں کہ میں یہ کام کر سکوں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دے گا. قدر اللہ ما شاء فعل. یہ بہت پیاری بات ہے اگر آپ یاد کر لیں نا. اور یعنی ایسے کلمے پڑھیں جس کی وجہ سے استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگ لیں، کوئی اچھی بات کر لیں، اللہ پہ بھروسہ کریں. اور کوئی بھی ایسا جملہ جو لوگوں میں عام ہوا ہے لیکن وہ شرکیہ ہے یا وہ ایمان کی کمزوری ظاہر کرتا ہے، اس سے پرہیز کریں. پرہیز نہیں، اس کو چھوڑ دیں اس کو، اور اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین کریں. اب یہ ہمارے امتحان کس وقت ہوتے ہیں؟ نارمل سچویشن میں تو نہیں ہوتے نا میری پیاری بہنوں. مشکل کے وقت میں یہ امتحان ہوتے ہیں. اور جب مشکل کے وقت میں آپ اللہ تعالیٰ پہ مکمل بھروسہ کرتے ہیں تو آپ کے دل کی جو کھوٹ کپٹ یا کوئی تھوڑا بہت ادھر ادھر گند بلائے وہ بھی صاف ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایمان کی مضبوطی عطا فرماتا ہے.
اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔